جو تمام عالمین کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں تمام مخلوقات کی جانیں ہیں، جو رازق ہے، جو قادر ہے، جو وہاب ہے، جو قہار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور جس کی ذات محدود نہیں، جو دن میں اجالا کرنے پہ قادر ہے، رات میں اندھیرا رکھنے پہ قادر ہے، اشراط الارض کو رزق دینا بھی اس کے ذمے ہے، ہواؤں کو چلانے والا وہ ہے، موسموں کو لانے والا وہ ہے، بیماروں کو شفا یاب کرنے والا وہ ہے، لا تعداد لا متناہی درود و سلام بر آقا نامدار سید الاولین والآخرین جد الحسنین اخی علی المرتضی سیدہ کائنات کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مطہر آل پر درود و سلام۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کا دن بہت خصوصیت کا حامل ہے۔ آج اس شخصیت کا یوم ہے جس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں، لیکن چونکہ ان کی آج شہادت ہے، میری مراد خلیفہ راشد اور شہزادے جو ہیں امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہ السلام، ان کے والد گرامی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آج اس شخصیت کا دن ہے، آج اس عظیم شخصیت کا دن ہے جو پیدا کعبے میں ہوا اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں۔ مولود کعبہ بھی ہیں، جائے پیدائش بھی کعبہ ہے، جائے پیدائش بھی کعبہ اور جائے شہادت بھی مسجد۔ حضور کی متعدد کثیر تعداد میں احادیث ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن جو مختصر احادیث کا بیان کرنے جا رہا ہوں، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علی سے بغض رکھے گا، جو علی سے بغض رکھے گا، گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، ایک غزوہ پر جا رہے تھے تو آپ نے حضرت مولا کائنات کو بچوں کی اور بیویوں کی نگرانی کے لیے ان کو چھوڑ دیا کہ ذمہ دار آدمی، شجاع آدمی ہیں تو ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو حضور حضرت علی نے ادب سے عرض کی کہ آپ مجھے اس غزوے پر نہیں لے کے جا رہے، تو آپ مجھے اہل و عیال بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم اے علی تم اس بات پر خوش نہیں کہ تمہارا اور میری نسبت درمیان میں وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی، لیکن صرف میرے بعد نبی نہیں ہے، یعنی علی نبی نہیں لیکن وسیع نبی ہے، جانشین نبی ہے علی، اور خیبر شکن ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو ہوگا ہے۔ جس کا اور حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ و علی بابها،
ایک روایت میں انا دارالعلم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، دونوں روایتیں ملتی ہیں کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اب جس نے علم کی خیرات پانی ہے یا حکمت کی خیرات پانی ہے، وہ علی کے دروازے سے ہو کر ہی نبی کے در تک پہنچا، بغیر علی کے در تک رسائی کے نبی کا در ملنا ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، اس کا علی مولا ہے۔ جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی، جس کے ہیں مولا محمد، اس کے ہیں مولا علی۔ اور یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہی بارگاہ رسالت سے ملا ہے کہ اس بارگاہ سے اور اس میرے بھائی سے، جس کو قبلہ اعظم نے کہا ہے لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین، وہ حدیث کی طرف روشنی سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے۔ تو آج ہم اس بارگاہ میں عرضی پیش کرنے جا رہے ہیں اور اپنی حاضری لگا رہے ہیں جو تمام متقیوں کا امام ہے، متقین کا امام ہے، اور ایسا امام ہے جو خلیفہ راشد بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے اور داماد رسول بھی ہے، اور محبوب ترین داماد رسول، کیوں کہ نسبت جو ہے کہ صاحبزادی بھی بالا شان ہے، داماد تو حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کا اختصاص یہ ہے کہ سیدہ کائنات ان کے گھر میں موجود ہے۔ اور سیدہ کون؟ جس کے لیے حضور خود کھڑے ہو جائیں، یعنی حضور کھڑے ہوں تو منصب نبوت کھڑا ہو۔ علی کے ذکر سے جس کے دل روشن ہو جاتے ہیں، اس کو کسی اور چیز کی دلیل نہیں کہ ایمان اس میں ہے یا نہیں، اس میں قطعی ایمان موجود ہے۔ جس کا علی کا ذکر سن کر جس کے دل شاد ہو جائے، اس کے دل میں ایمان کی رمق موجود ہے، اور ایمان یقینی و قطعی ہی ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سیدہ کائنات کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جس نے سیدہ کو دکھ پہنچایا، غم پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ تو شہزادی کونین جس گھر میں موجود ہو، اس گھر کو علی کا گھر کہا جاتا ہے۔ اور علی کے بیٹوں کا نام دیکھیں، حسن اور حسین، حسن اور حسین جو شباب اہل جنہ ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں۔ اور ان کے والد گرامی کو دیکھیں تو شجاعت، سخاوت، بہادری، علم، حکمت ان کے دروازے سے فیض پاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ علی کا ذکر کیا دل کو باغ باغ کیا، علی کا ذکر کیا دل کو باغ باغ کیا، ہوائے تند میں زوریز ایک چراغ کیا۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو علی مولا یعنی جس کے دل میں نبی کا حیا اور احترام ہوگا، اس دل میں علی کا ضرور احترام ہوگا۔ آج ان کا وہ دل ہے
آج ان کی شہادت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس شہادت کے مرتبے کو اپنی بارگاہ میں یقینی طور پہ مقبول ہے اور ان کی وساطت سے ہمارے اوپر رحم فرمائے, ہماری حاضری کو قبول فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو حل المشکلات ہیں. اللہ نے ان کو قوت عطا فرمائی ہے کہ یہ مشکل کشائی کرتے ہیں, یہ مشکل کشائی فرماتے ہیں. قوت ذاتی طور پہ صرف اللہ کی ہے, لیکن اللہ نے ان کو وہ قوت عطا کی ہے کہ اس لیے ان کو قوت پروردگار کہا جاتا ہے, حیدر کرار کہا جاتا ہے, اور حیدر کرار کہا جاتا ہے. اور کیوں نہ کہا جائے, کیونکہ یہ صفوں میں پلٹ کر آتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو, دین کے دشمنوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتے ہیں ایک ہی ضرب سے جس نے کفار کے گردنوں کو تن سے جدا کر دیا ہے. ایک ہی ضربت سے اس کو علی کہتے ہیں. مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا, مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا, اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. علی آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں, ہمارے ذہنوں قلوب میں وہ جلوہ فرما ہے. وہ آج ہماری آنکھوں سے ضرور اوجھل ہیں, کیوں ہماری آنکھیں ان کے تاب لانے کے قابل نہیں, لیکن وہ روحانی طور پر, جسمانی طور پر ان کے فیوز و برکات ہمارے شامل حال ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ تعاون فرما رہے ہیں. آج بھی نجف اگر میلوں دور ہے لیکن ہماری شاہ رگوں سے دور نہیں, ہماری روحوں سے دور نہیں. نجف اگرچہ 4 گھنٹوں کے ہوائی سفر پر دور ہے, محیط ہے, لیکن ہمارے جیسا مدینہ ہمارے رگوں کے قریب ہے, دلوں کے قریب ہے, ویسے ہی نجف ہے, ویسے ہی بغداد معلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ان لوگوں سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا. اور آج کے اس پرفتن دور میں اپنے عقیدوں کو بچائے. علی کے ذکر سے کوئی شیعہ نہیں, جیسے صحابہ کے ذکر سے کوئی ناسبی نہیں ہوتا نا, اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا کوئی صحابہ کا ذکر کرے, ایسے ہی علی کے لیے یہ معیار ہے. یعنی علی کے لیے دوہرا معیار ہے کہ جب اس کا ذکر ہو تو کہہ دیتے یہ شیعہ ہو گیا, تو صحابہ کا ذکر ہو اس وقت ہم نہیں کہتے کہ یہ ناسبی ہو گیا. بالکل ہمارا صاف ستھرا شفاف حساس عقیدہ ہے کہ حضور کے تمام صحابہ جو مراتب اللہ تعالیٰ نے اور نبی نے تعین کیے ہیں, ان مراتب کو ہم انہی تعینات میں رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو مولا کائنات کے فضائل ہیں اور جو مولا کائنات کا کیونکہ آج یوم ہے, آج جتنی بھی تاریخات ان کی مولا کائنات کے ہر پہلو پہ کریں وہ کم ہے, کیونکہ مولا کائنات کی ذات بہت بڑی ہے, مخلوق ہونے میں ذات بہت بڑی ہے. ان کے کسی ایک پہلو پر ہی روشنی اگر ڈالا جائے تو علماء کے الفاظ کم ہو جائیں گے, فصحاء کے الفاظ کم ہو جائیں گے, فصاحتیں کم پڑ جائیں گی. جس کے گھر میں سیدہ کائنات ہے, جس کے سسر محمد مصطفیٰ ہیں, جس کے بیٹے حسن مجتبیٰ ہوں, جس کے بیٹے حسین ابن علی ہوں, اور ان کی جج اوپر تک دیکھیں اور نیچے تک دیکھیں, جو آل ایک ستارہ روشن ہے, ایک ستارہ روشن ہے. سامرا میں جائیں, نجف میں جائیں, کربلا میں جائیں, ہیں جی, مشہد میں جائیں, سبھی علی کے چراغ جل رہے ہیں. اس لیے کہا بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, یہی 5 تن پاک ہیں, یہی وہ مطہر گھرانہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہ یہ تطہیر کی چادر میں آئے ہوئے لوگ ہیں. یہ تطہیر کے سائے میں سایہ یافتہ آئے تطہیر ہے. یہ آئے تطہیر کے چادر تطہیر کے سائے تلے جو پنجتن باغ ہے نا، یہ وہ پانچ ہستیاں ہیں جن جو قرآنی فیصلے سے بھی اور جو حضور کی سنت سے بھی، جو اس عمل سے بھی یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مطہر ہیں، جو پاک ہیں. ان کے اثرات ناپاکی کسی قسم کی قیامت تک نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں کو مطہر کرتا ہے. علی کا ذکر حدیث ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. آج ہم عبادت کر رہے ہیں، آج ہم عبادت کر رہے ہیں، آج ہم اپنی روحوں کو مطہر کر رہے ہیں، آج ہم اپنے عقیدوں کو مطہر کر رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں. کس کے نام سے؟ علی کے نام سے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے. جتنے یہاں جتنی لوگوں کی کاوشیں ہیں، جو کچھ بھی آج پڑا ہے وہ حضور مولا کائنات کی ملک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے تمام عالمین پر، تمام مسلمانوں پر رحمت فرمائے اور ان کی نسبتوں کا حامل رکھے. قیامت تک انہی نسبتوں کے سائے میں ہمیں اٹھائے. وما علیہ الا البلاغ.